امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا جلد امریکہ میں ملاقات پر اتفاق۔ نیتن یاہو نے امریکہ کو عالمی آزادی کا ضامن قرار دیا، جبکہ دونوں رہنماؤں نے دونوں ممالک کے قریبی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا۔ حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 1.97 روپے فی لیٹر معمولی کمی کے ساتھ لیوی 6.22 روپے بڑھا کر 70.36 روپے کر دی۔ ڈیزل پر لیوی 6.22 روپے کم کر کے 70.82 روپے مقرر۔ مٹی کے تیل اور لائٹ ڈیزل پر پرانی شرح برقرار رہے گی۔ فیفا ورلڈ کپ کے سنسنی خیز مقابلے میں مصر نے آسٹریلیا کو پینالٹی شوٹ آؤٹ پر 4-2 سے ہرا کر پری کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ مقررہ وقت میں میچ 1-1 سے برابر رہنے کے بعد آسٹریلیا ٹورنامنٹ سے باہر۔ اب آخری 16 کے مرحلے میں مصر کا سامنا ارجنٹینا سے ہوگا۔ استحکام پاکستان پارٹی میں حال ہی میں شامل ہونے والے سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کو اہم عہدہ مل گیا۔ پارٹی قیادت نے سردار تنویر الیاس کو استحکام پاکستان پارٹی کشمیر کا صدر جبکہ نثار انصر ابدالی کو جنرل سیکرٹری مقرر کر دیا۔ ایم کیو ایم پاکستان نے پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کے خلاف 25 جولائی سے شاہ فیصل ٹاؤن سے احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ بہادر آباد اجلاس میں فیصلہ۔ احتجاجی مظاہروں کے دوران سندھ حکومت کی مبینہ نااہلی اور کرپشن کے خلاف وائٹ پیپر بھی جاری کیا جائے گا۔ روس نے یوکرین کے ایک اور اہم صنعتی شہر کوستیان پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ روسی صدر پوٹن نے اس پیش رفت کو پورے ڈونیٹسک ریجن پر قبضے کے لیے پہلا اور کلیدی قدم قرار دیتے ہوئے حملے بڑھانے پر زور دیا۔ بلوچستان کے تمام سرکاری اور نجی اسکولوں میں طلباء کو کسی بھی قسم کی جسمانی سزا یا تشدد کا نشانہ بنانے پر مکمل پابندی عائد۔ محکمہ تعلیم نے واضح کیا کہ خلاف ورزی کرنے والے اساتذہ اور اداروں کے خلاف سخت قانونی و محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ سعودی عرب کی زیر قیادت فوجی اتحاد نے حوثی باغیوں کو خبردار کیا ہے کہ مملکت پر کسی بھی حملے کی صورت میں بھرپور طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ حوثیوں کی جانب سے فضائی حدود کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے ہوئے سعودی ہوائی اڈوں اور تنصیبات کو نشانہ بنانے کی دھمکی کے بعد یہ بیان سامنے آیا۔ روسی سلامتی کونسل کے سربراہ کا دعویٰ ہے کہ امریکہ کے خلاف جاری جدوجہد میں ایرانی قوم فتح یاب ہو کر ابھرے گی۔ انہوں نے کہا کہ آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کے دکھ نے ایرانی قوم کو مزید متحد کر دیا ہے اور وہ کسی بیرونی دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ اور محکمہ موسمیات نے ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم رہنے جبکہ شمال مشرقی پنجاب، بالائی پختونخوا اور کشمیر میں بارش کی پیش گوئی کر دی۔ گزشتہ روز نوکنڈی 45 ڈگری کے ساتھ گرم ترین مقام رہا جبکہ لاہور، اسلام آباد اور پشاور میں درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔